نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سورہ توبہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کر کے جہاد کی اہمیت اور جہاد کی فضیلت بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو تم زمین کے ساتھ جڑ جاتے ہو، چپک جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ وہاں سے طائف کی طرف رخ کیا، اور غزوہ طائف سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ کے مقام پر پہنچے۔ غنیمت کا مال تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر وہاں سے مکہ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے 9ویں سال یعنی 9 سن ہجری میں آخری غزوہ، جسے غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ شام کی طرف کے کچھ لوگ تجارت کی غرض سے روم سے ہو کر آئے۔ مدینہ طیبہ اور مضافات میں خرید و فروخت اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے وہ آتے تھے۔ ان لوگوں کی زبانی معلوم ہوا، یہ خبر مسلمانوں کو پہنچی کہ قیصر روم عرب کے چند عیسائی قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا ایک محاذ تیار کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے انہوں نے تیاری کر رکھی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ مدینہ طیبہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ اہل روم نے تربیت یافتہ فوج مسلمانوں کے خلاف منظم کر لی ہے،
اور اس میں ان کے ساتھ عرب کے چند عیسائی قبائل، خاص طور پر قبیلہ غسان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ان کفار نے آپس میں اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف حملے کا سوچ رکھا ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی مشہور ہوئی کہ عیسائی قبائل نے اہل روم کو یوں مسلمانوں کے خلاف تیار کیا کہ ان سے یہ عرض کیا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور عرب میں قحط پڑ چکا ہے، اور اس وقت مسلمان بہت کسمہ پرسی کی حالت میں ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے، وہاں پر ان لوگوں کی مدد بھی کی جائے گی اور ان کا علاقہ بھی حاصل کیا جائے گا، ان پر فتح بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اس نیت کے ساتھ انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف ان کا ارادہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان خبروں سے آگاہی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ عام طور پر جب بھی کسی غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ واضح طور پر صاف الفاظ میں منزل کا تعین نہ کیا جاتا تاکہ دشمن کی چالوں سے بچا جا سکے، دشمن کے مکر سے، فریب سے بچا جا سکے، دشمن کی سازشوں سے بچا جا سکے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس جانب کا سفر ہوتا اس کا واضح طور پر اشارہ نہیں فرماتے تھے بلکہ تیاری کا حکم دیا کرتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا، اتنا مشکل وقت تھا کہ جس میں صاف اور واضح طور پر صاف مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کا حکم دے دیا گیا۔ اتفاق سے وہ دن انتہائی مشکل ایام تھے مسلمانوں کے لیے کہ جس میں ایک طرف تو مالی تنگی کے حالات تھے، ایسے ایام تھے کہ ہر شخص مالی تنگی کا شکار تھا، دوسری طرف زراعت پیشہ لوگ تھے تو ان کی فصل تیار تھی کٹنے کے لیے، اور پورے سال کا خوراک کا خرچے کا سارا دار و مدار اسی فصل پر ہوا کرتا تھا، اور اس فصل کے پکنے کا، تیار ہونے کا وقت تھا۔ دوسری طرف شدید گرمی کا موسم، پھر مسلمانوں کی لشکر کی بہت بڑی تعداد اور بہت دور کا، سینکڑوں میل دور کا سفر، اور پھر ایک ایسی قوم سے سامنا، ایک ایسی فوج سے ٹکراؤ کہ جس کے جنگی حکمت عملی کا پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔ اس سے قبل مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے ہوا، مشرکین مکہ سے ہوا، جن کے لڑنے کے انداز سے مسلمان پہلے سے واقف تھے، ایک ہی علاقے کے تھے، ایک دوسرے سے آگاہ تھے، واقف تھے۔ لیکن اہل روم کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ آمنا سامنا ہونے جا رہا تھا، اور اس طرف ان کی بھرپور تربیت یافتہ فوج تھی، تو اس فوج سے ٹکراؤ، تو یہ سارے حالات مجموعی طور پر انتہائی تنگی اور مشکل کے حالات تھے۔ اسی وجہ سے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر۔ کئی صحابہ کو ایک سواری میسر تھی، باری باری اس پر سوار ہوتے، اور کئی صحابہ تو ایسے کہ بغیر سواری کے ان کو جانا پڑا، اور بہت ساروں کو سواری نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے سفر بھی نہ کر سکے اور گھر پہ رکنا پڑا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تیاری کا حکم دے دیا، اور چونکہ مالی حالات تنگ تھے، وسائل کی کمی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندہ فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس موقع پر بھی ہمیشہ کی طرح جاں نثاری کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کل سامان کا آدھا حصہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 یعنی 3000 کا کل لشکر تھا، تو 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مکمل ساز و سامان کے ساتھ، یعنی پورے لشکر کا تیسرا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خرچہ اور اس کا انتظام فرما دیا۔ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے نچھاور کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس جذبے سے، آپ کی اس قربانی سے، اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قربانی کے جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل انہیں نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہر شخص نے، ہر صحابی نے، ہر صحابیہ نے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عاصم بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے 60 وسق کھجوریں لا کر پیش کی، جو کہ 7500 کلو گرام سے بھی زیادہ بنتی ہیں۔ یہ مال لا کر انہوں نے دیا لشکر کے لیے۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو 1 سا کھجوریں جو کوئی 3 سیر بنتی ہیں تقریباً، یہ کھجوریں لا کر دیں اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیں۔ کئی صحابہ نے دن بھر مزدوری کی اور جو مزدوری میں معاوضہ ملا وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چندے کی نظر کر دیا۔ خواتین نے اپنے زیورات، سونا چاندی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جس سے جو بن سکتا تھا، جتنا جس سے ہو سکتا تھا، جتنی گنجائش تھی، بلکہ اپنی گنجائش سے بڑھ کر بھی صحابہ کرام نے قربانی دی، ایثار کیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ لا کر قربان کر دیا۔ اور اسی موقع پر یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس پر ایمان والوں کا ایمان بھی کھل کے سامنے آیا اور منافقین کا نفاق بھی کھل کے سامنے آ گیا۔ ایک طرف مسلمان لشکر کے لیے سامان مہیا کر رہے ہیں، ایثار کا، قربانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف منافقین تھے کہ جو انہی مسلمانوں کو، ان پر تانے دے رہے تھے، ان کو، اور ان پر طنز کر رہے تھے۔ اگر کوئی زیادہ مال لا کر دیتا تو کہنے لگتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے، یہ نام و نمود کے لیے دے رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے، دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ اور اگر کوئی کم حیثیت کا تھا اور تھوڑا کچھ مال لا کر دیتا تو اس کے ساتھ مذاق کرنے لگتے کہ یہ چند سیر کھجوریں لا کے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے روم فتح کر لیں گے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا ٹھٹھا اور مذاق کرنے لگے۔ تو موقع ایک ہی تھا، اس موقع سے صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قربانی کی، ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اپنے لیے جنت واجب کی، اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کی۔ اور اسی موقع پر منافقین نے اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے دلوں میں چھپے ہوئے اس کفر کی وجہ سے، انہوں نے اسی موقع سے اپنے لیے جہنم خرید لی۔ اور پھر کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ توبہ کی متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کا نفاق بیان فرمایا۔ تو اس موقع پر جتنے مسلمان اور منافقین، ان سب کے کل 6 قسم کے لوگ سامنے آئے۔ پہلا گروہ تو وہ تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انہیں کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہوا، اور جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی مشکل صورتحال تھی، انہوں نے لبیک کہا اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تیار ہو گئے اور لشکر کا حصہ بن گئے۔
دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کو ابتدا میں کچھ تردد ہوا، چونکہ حالات مشکل تھے، وسائل نہیں تھے، بہت ساری وجوہات تھیں جس کی بنا پر انہیں ابتدا میں کچھ تردد ہوا، کچھ پریشانی ہوئی، کچھ ان کا مزاج لڑکھڑایا، ان کی طبیعت میں بوجھ محسوس ہوا انہیں، لیکن پھر فوراً انہوں نے توبہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے جانے کے لیے خود کو پیش کر دیا اور وہ بھی لشکر کا حصہ بن گئے۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں معاف کیا اور ان کی فضیلت بیان کی، ان سے اللہ راضی ہوا۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو کسی عذر کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، معقول شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہ جا سکے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، مریض پر کوئی جبر نہیں ہے، اسی طرح معذور پر کوئی جبر نہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے لشکر کا حصہ نہیں بن سکے، سفر نہیں جاری رکھ سکتے تھے۔ 7 صحابہ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، جانے کے وسائل نہیں ہیں، آپ ہمیں سواری عطا کر دیں تاکہ ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ایسے کوئی انتظام نہیں ہے کہ میں آپ کو سواری مہیا کر سکوں، لہٰذا وہ لوگ روتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے اور بوجھل دل کے ساتھ واپس ہوئے۔ حزنا الا یجدوا ما ينفقون، تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، غم کی وجہ سے پریشان تھے اور شکستہ دل تھے، اس لیے کہ ان کے پاس خرچہ نہیں تھا، جا نہیں سکتے تھے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے کہ جو عذر کی وجہ سے نہ جا سکے، ان کو بھی اللہ نے معاف کیا، ان سے بھی کوئی باز پرس نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ گروہ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، لیکن صرف اپنی سستی کی وجہ سے وہ نہ شامل ہو سکے۔ ایسے چند لوگ تھے، 10 افراد تھے کہ جو باوجود وسعت ہونے کے جانے کی پوزیشن میں تھے لیکن نہ جا سکے، صرف اور صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، ابھی نکلیں گے، شام کو نکلیں گے، صبح نکلیں گے، اس شش و پنج میں ان کے ایام گزرتے گئے اور پھر وہ سوچتے رہے کہ ہمارے پاس سواری ہے، ہم جا کے شامل ہو جائیں گے، کل نکل جائیں گے۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا اور ان کا شامل ہونا مشکل ہوتا گیا اور پھر وہ شامل نہ ہو سکے۔ تو یہ چوتھا گروہ ہے، اس پر اللہ رب العزت نے ان پر تنبیہ کی، ان پر تھوڑی سختی آئی، انہوں نے توبہ استغفار کی اور چند دن ان کے لیے مشکل گزرے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، اس لیے کہ ایمان والے تھے اور انہوں نے کوئی بہانے نہیں تراشے اور صاف صاف بات کی، جس کی بنا پر ان سے تھوڑا بہت ان پر سرزنش ہوئی، سزا ملی ان کو، لیکن اس کے بعد ان کو معاف کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کے پروانے جاری کر دیے۔ اور 5واں گروہ وہ تھا کہ جو منافقین کا گروہ تھا، ان کی تعداد 82 تھی، 80 یا 82 لوگ تھے، جو آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر بہانے تراشتے اور اپنے لیے رعایت لیتے اور واپس چلے جاتے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہمارا فلاں مسئلہ ہے۔ حالانکہ مسئلہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف مسئلہ یہ تھا کہ دور کا سفر ہے، گرمی ہے، تنگ حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے جان چھڑائی اپنی، بہانے تراشے اور رعایت لے کر وہ جاتے رہے۔ اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی کہ آپ ان کو کیوں رعایت دے رہے ہیں؟ آپ نے رعایت دی، آپ کو اللہ نے معاف کر دی، اس بات پر باز پرس نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو رعایت نہیں دینی تھی، یہ سب منافقین ہیں، بلا وجہ یہ آپ سے رخصت مانگ رہے ہیں اور یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ اندر سے نفاق بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں۔ اور چھٹا گروہ وہ تھا کہ جو تھے تو منافق لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے، اس نیت کے ساتھ کہ وہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جا کر ساتھ ساتھ جاسوسی کرتے تھے، کام وہ منافقین کے لیے کرتے تھے، کفار کے لیے کرتے تھے اور شامل مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے۔
تو یہ 6 قسم کے لوگ تھے اس موقع پر، جن کو مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سورہ توبہ ان تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر شروع فرمایا 3000 کا لشکر لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف چلے تو اس دوران 2 صحابی حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابتدا میں نہ جا سکے، لیکن بعد میں یہ جا کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ بالآخر یہ لشکر روانہ ہوا۔ سفر طویل تھا، اس سفر کے دوران متعدد جگہ پر قیام ہوا، سفر جاری رہا۔ تبوک کے مقام تک پہنچتے پہنچتے راستے میں بہت سارے معجزات بھی رونما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے معجزے ظاہر کیے۔ پانی کی کمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معجزہ کے طور پر وہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا پانی اللہ نے سب کے لیے کافی کر دیا۔ اسی طرح خوراک کم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اپنا اپنا کھانا لے کر دسترخوان پہ آ جائیں۔ حضور نے دعا فرمائی، سب نے اس کھانے سے نوش کیا، سیر ہو کے کھایا، پھر اسی کھانے سے سب نے اپنے آگے کا بھی انتظام کر لیا، سب نے جمع بھی کر لیا، اور وہ کھانا پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اس قسم کے متعدد معجزات بھی اس سفر کے دوران پیش آئے۔ پھر ایسی وادیوں سے، ایسی بستیوں سے گزر ہوا جن پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی سے گزریں، تیزی سے گزریں، یہاں کا نہ پانی استعمال کریں، نہ یہاں کی کوئی چیز استعمال کریں، توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی کیفیت میں یہاں سے گزریں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ قوم سمود اور دیگر اقوام جن پر عذاب نازل ہوا، ان قوموں کے ان وادیوں سے بھی گزر ہوا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے، اور ادھر سے اہل روم جب انہیں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور وہ تبوک تک پہنچ چکے ہیں، تو ان کو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور انہیں ہمت نہ ہوئی، اور انہوں نے لشکر اپنے واپس کر لیے، اور وہ سامنا نہ آ سکے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 دن قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر واپسی کا سفر ہوا۔ واپس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منافقین نے پھر راستے میں ایک کھیل کھیلا، اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازش کی۔ ایک مقام پر چند منافقین جمع ہو گئے کہ یہاں سے جب رسول اللہ گزریں گے، ایک تنگ گھاٹی تھی، وہاں سے جب گزریں گے تو ان کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر ان منافقین کی نشاندہی کی، انہیں بتایا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ان سے بلا کے باز پرس کر کے پھر ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو وہ لوگ کہ جو نہیں جا سکے تھے، تبوک کے لشکر کے ساتھ سفر نہیں کر سکے تھے، جہاد میں شرکت نہیں کر سکے تھے، وہ لوگ آ کر سارے کے سارے اپنی معذرت پیش کرنے لگے۔ کل 10 افراد سچے جو مسلمان تھے، ان میں سے کل 10 افراد تھے، تو 7 افراد نے تو اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے، اس وقت تک ہم ان ستونوں سے خود کو آزاد نہیں کریں گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہماری معافی کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا یہ لوگ یہاں پر ستونوں سے بندھے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے برات اور ان کی توبہ قبول ہوئی، تو اس کے بعد پھر ان کو کھولا گیا۔ دیگر جو منافقین تھے 80 یا 82 کی تعداد میں، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہر ایک نے کچھ بہانے پیش کیے، کچھ عذر کیے اور چند باتیں کی، اور اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو آنا چاہتے تھے لیکن فلاں فلاں وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم شامل نہ ہو سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود جاننے کے سمجھتے تھے، لیکن چونکہ وہ ظاہری طور پر آ کر معافی مانگ رہے تھے
اور مختلف ہیلے بہانے کر رہے تھے اور شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، تو ان کو معذرت ان کی قبول کی گئی، حضور نے ان کو معاف کیا اور ان کو جانے دیا۔ لیکن 3 صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے آ کر خود کو ستونوں سے بھی نہ باندھا، لیکن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف صاف عرض کر دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کوئی باتیں نہیں بناتے، کوئی بہانے نہیں بناتے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اور صرف ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے، نہ حاضر ہو سکے۔ تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی حکم آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم آپ کا کوئی فیصلہ کریں گے۔ فی الحال تمام صحابہ کو یہ بتا دیا گیا کہ ان تینوں سے کوئی کلام نہیں کرنا، کسی نے بات نہیں کرنی۔ چونکہ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا تھا اور کوئی عذر تلاش نہیں کیا تھا اور اپنی غلطی تسلیم کی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے بات کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ معمولی صحابی بھی نہیں تھے۔ حضرت کعب بن مالک وہ صحابی ہیں کہ جو بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے اور نبوت کے 13ویں سال جب بیعت ہوئی، اہل مدینہ وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ میں گھاٹی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ معاہدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئیں گے، ہم دل و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو وہاں پر حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو ان بیعت کرنے والوں میں حضرت کعب بن مالک بھی تھے۔ یہ اس زمانے کے، اور پھر سوائے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے، صرف غزوہ تبوک میں ایک اپنی سستی کی وجہ سے اور آج کل کرتے کرتے ان سے یہ دن رہ گئے اور وہ نہ جا سکے۔ اور دوسرے جو صحابی تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، وہ دونوں صحابہ بھی بدر میں بھی شریک ہوئے، دیگر تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے، لیکن غزوہ تبوک میں وہ اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حضرات سے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے، حدیث میں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زمین اپنے اوپر تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، ہم سے کوئی بات نہ کرتا، ہم سے کوئی کلام نہ کرتا، اور دنیا ہمیں تنگ محسوس ہونے لگی، ہمیں اپنی جان اپنے اوپر تنگ محسوس ہونے لگی۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرے 2 صحابی تھے وہ تو بوڑھے تھے، گھروں میں ہی بیٹھ کے روتے رہتے تھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتے تھے۔ میں چونکہ جوان تھا تو میں بازار کا چکر لگاتا، باہر نکلتا، لوگوں سے ملتا جلتا، کوشش کرتا کوئی مجھ سے بات کر لے، لیکن کوئی بھی بات نہ کرتا، اور اسی اثناء میں 40 دن گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کلام نہ کیا، یا آ کے بیٹھتے سلام کرتے اور پھر کہتے ہیں میں غور کرتا دیکھتا کہ نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے، اور پھر میں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں۔ تو بہت مشکل وقت گزارا انہوں نے، بڑی تنگی کا اور بڑی شدت کا یہ موقع تھا ان کے لیے، یہ ایام تھے کہ جو انہوں نے گزارے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دوران سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں اس حال میں ہمیں موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ صحابہ ہم سے ناراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کلام نہیں کر رہے، اور سب نے ہم سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو اس حال میں اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس فکر میں ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اور پھر 40 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں پیغام بھیجوایا کہ ان کے گھروں میں بتا دیں کہ ان کی بیویوں کو بتا دیں کہ ان سے ملاقات نہ کریں، ان سے نہ ملیں، ان کو بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ اور 10 دن مزید اسی طرح گزر گئے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دن بھی آیا، میں بازار میں گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا، قبیلہ غسان کا کوئی قاصد آیا، وہ عیسائی قبیلہ جنہوں نے اہل روم کے ساتھ مل کر
لشکر کی تیاری کی تھی، پھر یہ غزوہ تبوک پیش آیا اور وہ لوگ سامنے نہ آئے، تو اس قبیلہ غسان کا ایک شخص، ایک ان کا سفیر آیا اور پوچھنے لگا، ڈھونڈنے لگا، چونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ کے 3 صحابی ایسے ہیں جن سے بات چیت بند ہے اور ان پر یہ سخت وقت آیا ہوا ہے، اور کعب بن مالک مشہور شخصیت تھے، ان کی خبر قبیلہ غسان تک بھی پہنچ چکی تھی، تو ان کا قاصد آیا اور پوچھنے لگا کہ کعب کہاں ہیں، کعب بن مالک کا پوچھنے لگا، اور جب کعب بن مالک سے ملاقات ہوئی تو ان کو ایک خط دیا اپنے امیر کی طرف سے، اپنے بادشاہ کی طرف سے، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد نے، تمہارے امیر نے، تمہارے قائد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، مقام دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر مجھے اور افسوس ہونے لگا کہ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ کفار ہم پر لالچ رکھنے لگے، ہم سے طمع رکھنے لگے، ہم اس حال کو پہنچ گئے۔ اور فرمایا کہ وہاں قریب ایک تندور جل رہا تھا، وہ خط لے کر اس تندور کے اندر ڈال دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دوست، میرے رشتہ دار، قریبی دوست بھی تھے، بہت اچھے دوست تھے میرے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کے باغ میں تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، پھر پوچھا، پھر جواب نہ دیا، تیسری چوتھی مرتبہ جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے اور کوئی بات نہ کی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے واپس لوٹ آیا، دن اور سخت ہوتے گئے، مشکلیں اور بڑھتی گئیں، 50واں دن تھا اس بائیکاٹ کا، اس ناراضگی کا، اس سختی کا، اس سزا کا 50واں دن تھا۔ فرماتے ہیں صبح کے وقت میں اپنے چھت پر بیٹھا تھا، اتنے میں کسی نے دور سے آواز دی اور اعلان کیا کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ کی طرف سے بشارت مل گئی تمہیں، اور خوشخبری دی، اور صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سوار آ رہے ہیں، آ کر کعب بن مالک کو مبارک دے رہے ہیں، دوسرے 2 صحابہ کو مبارک دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوشی سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کی معافی قبول ہوئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی برات اور ان کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ربیع الاول کی ابتدا سے سیرت کے عنوان پر جو ہماری بات شروع ہوئی تھی، آج غزوہ تبوک پر آ کر یہ تمام غزوات بھی الحمدللہ مکمل ہوئے۔ ایک ایک غزوے کو ہم نے کوشش کی، اس کے چند واقعات، چند مشہور جو واقعات ہیں، اور ان کو ہم نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں غزوات سے سبق سیکھنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام والے جذبے عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک کے اندر بہت تفصیل ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر متعدد آیات کو اس تذکرے سے بھرا ہے، اور اس میں منافقین کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، اس سفر کی تنگی کا ذکر ہے، اس لشکر کا ذکر ہے، تمام غزوہ تبوک کا اس کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ وہ صحابہ کرام جو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعوت پر لبیک کہتے رہے، اگر اس موقع پر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہ جا سکے تو ان پر کتنی سختی آئی اور کتنا سخت ان کے اوپر سزا آئی۔ تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا اور دنیا میں نافذ کرنا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دے کر سمجھایا ہے۔ اس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا، آپ زخمی ہوئے، آپ خود بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ نے خود قتال کیا، کافروں سے مقابلے میں آپ خود آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے رہے، اور اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاد کا یہ مسئلہ امت کو سمجھایا، لیکن اسی مسئلے کے بارے میں امت نے شکوک و شبہات اختیار کر لیے اور شک میں پڑ گئی۔ جب سے امت نے اس جہاد والے عمل کو چھوڑا، اللہ کی خاطر قربانی دینے کے عمل کو چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ذلت مسلمانوں پر مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو عظمت رفتہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔